إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ آپ کے اس محلے میں بنشن گیری کے اس جامع توحید کی جامع مسجد میں مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ یہاں کے مسلمانوں نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی، ان کے مال، ان کے ایمان میں سب میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ جہنم کے آگ سے سب کو محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، قربانی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما ہی الاضحیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایک ایک رونگٹے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں تحریر فرماتا ہے. یہ موسم قربانی کا موسم حج کا موسم ہے. لاکھ فرزندان توحید سرزمین مکہ میں اس وقت حاضر ہیں، اور آج وہاں بھی جمعے کا دن ہے. حرم مکہ میں کشاں لوگ اپنے گھروں سے، اپنے بلڈنگوں سے تیار ہو کر حرم کے اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچنے کی جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوں گے. ہندوستان کے اندر بھی الحمدللہ جمعے کا دن ہے، اور قربانی سے پہلے کا یہ جمعہ ہے.
اسی مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت اور قربانی کا مقام اور قربانی کیا ہے اس تعلق سے کچھ گزارشات اپنے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں اور دماغوں میں ڈالوں. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بار الہ ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کے آگ سے اور جہنم کی سختیوں سے قبر کی سختیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. قربانی کا آغاز، قربانی کی ابتدا، اگر اس کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ قربانی کا آغاز ہوا ہے. حضرت بابا آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قربانی پیش کر. جو حق پر ہوگا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی اور جو ناحق ہوگا اس کی قربانی رد کر دی جائے گی. دونوں بیٹوں نے، آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں نے قربانی کی، قربانی پیش کی. اور پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی اور علامت اور پہچان اس کی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ قربانی جس کی مقبول ہو جاتی تھی اللہ کے بارگاہ میں، اس قربانی کو وہ آگ جلا دیتی تھی، جو علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قابل قبول ہے. چنانچہ ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہاں سے قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر انسانی مراحل اور انسانی زندگی مختلف انداز سے، مختلف طور اور طریقے سے اپنے مالک کے دربار میں، اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کے سلسلے، قربانیاں پیش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی وطن، کوئی بھی سرزمین بغیر قربانی کے آباد نہیں ہوتی. آج بھی اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و ملل کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر بھی قربانیوں کا سلسلہ موجود ہے. بلیدان کر دینا یا بلی چڑھانا یہ قربانی ہی کے معنی میں ہے. چنانچہ لوگ اللہ کے سوا غیروں کے نام کی بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود جو جھوٹے معبود ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. کوئی جانور کی قربانی پیش کرتا ہے، کوئی مال کی قربانی پیش کرتا ہے، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی. المہم ہر ایک قربانیوں کے مرحلے سے گزرتا ہے، کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم ہو. یہ اسلام کے اندر کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام نے قربانی کرنے کا حکم دیا. جس طرح سے دشمنان اسلام یہ آواز اٹھاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی قربانی کا موقع آتا ہے تو ان کی انسانیت اور ان کی محبت جانوں کے تعلق سے بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام دشمنی کی علامت اور اس کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ قربانی وہ بھی دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. چنانچہ سرحدوں کے اوپر فوجوں کی قربانی، انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے. ملک کی بقا اور ملک کے تحفظ کے لیے لوگ اپنے جانوں تک کی قربانیاں دے دیتے ہیں. تو اگر اسلام نے جانوروں کی قربانی کو مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے یا سنت قرار دیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قربانیوں کا سلسلہ آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر قربانیوں کا، بلیدان کا یہ پورا سلسلہ در سلسلہ ابناء آدم کے اندر جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اسلام نے قربانیوں کو ضروری قرار دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو مالک نصاب ہے. جو شخص مالک نصاب ہے یعنی وہ زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے. ایک روایت ہے، اگرچہ وہ مانن ضعیف ہے لیکن اس کے بارے میں روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھے اور قربانی نہ دے اللہ کی بارگاہ میں، قربانی نہ پیش کرے، وہ فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے. اس لیے قربانی کی بڑی اہمیت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ موسم جو آیا ہوا ہے اس کے اندر قربانی پیش کریں. آپ یاد کریں یہ قربانی کے جو ایام آتے ہیں یا رمضان المبارک کے بعد جو ایک فریضہ آپ کا ختم ہوتا ہے جو اسلام کی اسلامی بنیاد ہے، رکن ہے. چنانچہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی طرح اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح اقام الصلاۃ،
نماز قائم کرنا، اسی طرح ادائی زکوٰۃ ادا کرنا، صوم رمضان، رمضان کا ایک مہینے کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے یا اسلام میں موجود ہے، داخل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 چیزوں کے اوپر وہ ایمان لائے۔ لا الہ الا اللہ محمد، شہادت، گواہی دینا اس بات کی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا، اللہ کے وحدانیت کی گواہی دینا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح روزہ رکھنا، اسی طرح سے حج بیت اللہ کرنا۔ نماز یہ توحید کے بعد، سب سے کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت، سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور پانچواں ہے یوم آخرت پر ایمان لانا، اور ایمان کا چھٹا اور آخری رکن ہے بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ مقدر تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اچھی یا بری جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس کا بھی علم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں معلومات لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بچے، اپنے بیوی، اپنے اہل خانہ افراد، تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر آپ مکمل طریقے سے معلومات حاصل کریں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے، قربانی کرنا یہ ضروری ہے جو مالک نصاب ہے۔ کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ جب یہ موسم، یہ حج کا مہینہ آتا ہے تو اللہ اکبر، ایک عظیم الشان شخصیت کا تصور، گویا اس کا ایک خاکہ تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ وہ بہادر، وہ مرد آہن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور عظیم بندہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ہوا ہے، جسے بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے، جسے خود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے میرے نبی آپ بھی ابراہیم کے ملت کی، ابراہیم کے دین کی اتباع اور پیروی کریں۔ ہم نمازوں کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے اعلیٰ اولاد کے اوپر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو نے رحمت نازل فرمائی۔ تو یہ نمازوں کے اندر یہ یاد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام اور رتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی، جگہ جگہ اللہ رب العزت ان کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ قربانی پیش کی تھی، وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جسے تاریخ انسانیت میں بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ حج کا مہینہ آتا ہے تو مکمل حج ان سے اور ان کے آل اولاد سے منسلک ہے، مطابق ہے یہ حج کا مہینہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنی اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا، جہاں پہ ایک سبزہ بھی نہیں اگتا تھا، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی پوری زندگی ابتلا میں، آزمائش میں اور مصیبت میں اور پریشانی میں گزری، یہ قرآن کریم کے اندر پورے تذکرے موجود ہیں، گھر سے لے کر باہر تک، اور پھر باہر سے لے کر دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں تک، جہاں جہاں بھی اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، جہاں جہاں بھی وہ گئے، وہیں ابتلا اور آزمائشوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ یہ ایک تاریخ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم پڑھیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ سے اور ان کی بہترین اور پاکیزہ زندگی سے ہر مسلمان کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، نمونہ ہے۔ آج جب بھی کوئی پریشانی آوے، جب بھی کوئی دکھ آوے، جب بھی کوئی دین کی راہوں میں ابتلا اور آزمائش آوے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ یاد کریں۔ کون سی وہ عظیم، کون سی وہ قربانی تھی جو ان سے مانگی نہیں گئی اور انہوں نے پیش نہ کی؟ اللہ اکبر۔ اگر میں ان کی تاریخ بیان کروں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن مختصراً آپ یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھوں کو کھولا، اپنے ارد گرد غیر اللہ کی پرستش اور ان کی پوجا کو دیکھا۔ خود آپ کے گھر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خود گھر کے اندر ان کا اپنا باپ جو آذر تھا، وہ خود صرف بت ہی نہیں بناتا تھا
بلکہ بت غریب بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ بت پرستوں کا سب سے بڑا امام تھا آپ کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے گوشوں میں، اپنے گھر کے آنگنوں میں بتوں کو دیکھا، لوگ سجدے کر رہے ہیں، خود ان کا باپ سجدے کروا رہا ہے، پرستش کر رہا، پوجا کر رہا غیر اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین فطرت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر وہ چیز ان کو عطا فرمائی تھی، دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آغاز کیا، اپنے باپ سے ابتدا کی، توحید کا درس ان کو دیا، اور بڑے ادب اور بڑے احترام سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، قرآن کے الفاظ ہیں، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو کھا بھی نہیں سکتے، یہ تو پی بھی نہیں سکتے، آخر کیوں ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، انہیں آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور خود انہیں کی پرستش کرتے ہیں، خود ان کی پوجا کرتے ہیں، خود انہیں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، خود انہیں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ تو آپ کے محتاج ہیں۔ لیکن باپ جس کے گٹھی کے اندر شرک داخل ہو چکا تھا، موجود تھا، باپ نے کہا کہ ابراہیم اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو ہم تمہیں پتھروں سے ہلا کریں گے، پتھر مار مار کر کے تمہیں ہلا کریں گے۔ آپ غور کریں، یہاں سے وہ کشمکش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چنانچہ گھر سے نکل گئے، باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے باہر ہو گئے۔ جب گھر سے باہر ہوئے وہاں دیکھا کہ ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی پرستش ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، جس طرف دیکھا اس طرف لوگ شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے، شرک اور خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے۔ دل تڑپتا ہے ایک موحد کا، ایک توحید کا، توحید پرست کا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ پرستش کرتا ہے، وہ جب یہ شرکیہ اعمال دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے۔ اور لوگوں، اگر تمہارا دل نہ تڑپے تو سمجھو تمہارے ایمان میں، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ مالک الملک جس نے پوری کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا تنہا مالک، جو سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر مستوی ہمارا رب، جو عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، وہاں سے سارے انسانوں کی، جناتوں کی، ہر چرند کی، پرند کی، غرض کی، ہر وہ شے جس کے اندر دھڑکن موجود ہے، اس کی دھڑکنوں کو بھی وہ بار الہ ساتوں آسمانوں کے اوپر مستوی جو اللہ ہے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون گئے آئے گئے اس دنیا سے، اس کی توحید کے اندر شرک کر کے گئے، اس سے مقابلہ کر کے گئے، لیکن ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تہس تہس کر دیا، زمینوں کے اندر انہیں دھنسا دیا۔ آج میرے عزیزوں ان کا کوئی نام لیوا نہیں موجود ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا ڈنکا چہر داغ عالم میں الحمدللہ بج رہا ہے، اور جہاں قیامت تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بجتا رہے گا۔ اور جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کرنے والا بندہ رہے گا، ایک بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاند اور یہ سورج باقی رکھے گا، یہ زمین باقی رہے گی، یہ سورج نکلتا رہے گا، یہ رات آئے گی، دن جائے گا، باقی رہے گا، اس ایک موحد کی وجہ سے، اس ایک توحید پرست کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، اللہ کی توحید کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب تعریف اللہ نے کی، قرآن کریم اٹھائیے اور دیکھیے، جب تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی، تو یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت بڑے زکات دینے والے تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑے جو ہے اخلاق اور بہت بڑے اطاعت اپنے ماں باپ اور محلے اور جو ہے شہروں کے لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی تعریف کی تو تعریف حنیفا وما، اللہ رب وما کان من المشرکین، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کرنے والا میرا بندہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، ابراہیم مشرکوں میں تھے۔ اے مسلمانوں، غور کرو قرآن کے اس ایک لفظ پر، اللہ نے اور بہت ساری خوبیاں حضرت ابراہیم کے اندر موجود تھیں، لیکن جس عظیم خوبی کا ذکر فرمایا وہ کیا تھا کہ وہ موحد تھے،
ان کے اندر شرک موجود نہیں تھا. یہ نقطہ غور کریں آپ. آج لوگ لوگوں کے اخلاق کی بات کرتے ہیں, آج لوگ لوگوں کے خیرات کی اور صدقات کی بات کرتے ہیں. وہ فلاں بہت بڑا خیرات دینے والا, وہ بہت بڑا سخی, وہ بہت بڑا اخلاق کا مالک, وہ بہت بڑا متواضع, بہت بڑا تواضع اور انکساری, لوگوں سے بڑے اچھے اخلاق سے ملتا, بہت زیادہ خرچ کرنے والا, وہ دین کی راہوں میں یہ کرنے والا, وہ کرنے والا. یہ تمام سب چیزیں اچھی ہیں, لیکن کب؟ جب اس کے ساتھ توحید موجود ہو. توحید موجود ہو. اگر توحید موجود نہیں ہے تو تمہارے امامے کتنے بڑے کیوں نہ ہو, تمہاری ہماری داڑھیاں کتنی لمبی کیوں نہ ہو, تمہارے ہمارے جو ہے صدقات اور خیرات کتنے زیادہ کیوں نہ ہو, اگر توحید موجود نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے. کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں رہتی. ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو عظیم الشان خوبی تھی وہ یہی تھی کہ پوری دنیا کو ٹھوکر مارا, ضرورت پڑی تو گھر سے بھی نکلے, باپ کو بھی چھوڑا, محلے کو بھی چھوڑا, قوم و ملت کو بھی چھوڑا, اور قوم و ملت نے انہوں نے تو انہیں دعوت دی, لیکن اس کی پاداش میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا ہی. اس لیے یہ درس ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. قربانی صرف جانور کا ذبح کر دینا نہیں ہے کہ آپ نے جانور ذبح کر دی, آپ فریضے سے ادا ہو گئے, ٹھیک ہے ایک سنت ہے, لیکن پوری زندگی, پوری تاریخ یہ قربانی سے ہماری بڑی ہے, بلیدان سے بڑی ہے ہماری زندگی. جہاں کہیں بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں سے قربانی کا مطالبہ کیا ہے. مال کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, کسی وقت کی قربانی ہو, کسی بھی چیز کی قربانی ہو, مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے, اسلام باعظمت ہو سکتا ہے, اسلام سربلند ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف قربانیوں سے ہو سکتا ہے. وقت کی قربانی دیجیے, ہر چیز کی, اس کے اندر پنہا ہے یہ تمام سب چیزیں, پوشیدہ ہیں آپ کے تمام چیز. نماز آپ پڑھنے آتے ہو یہ بھی قربانی ہے, آپ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑتے ہیں, ٹھنڈیوں کا مہینہ ہو ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرتے ہیں, آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں. قربانی ہے یہ, وقت کی قربانی ہے, یہ زندگی کا صدقہ ہے, یہ دے کر کے آتے ہیں. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. ضرورت پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہیں, اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں, محلے والوں پر خرچ کرتے ہیں, غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں, رب کے قرآن کو پھیلانے میں خرچ کرتے ہیں, رب کی مسجدوں کو آباد کرنے میں اپنے پیسوں کو خرچ کیجیے. مال کی قربانی ہے, یہ قربانیاں ہیں. تو مسلمان اسلام باعظمت ہو سکتا ہے, باعزت ہو سکتا ہے قربانیوں کے ذریعے سے. اس لیے میرے عزیزوں, ہر چیز کی قربانی, صرف جانور ذبح کر لینا ہی قربانی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قربانی دی, اپنے گھر کی قربانی دی, اور ضرورت پڑی تو اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی. ہذہ سنت ابیکم ابراہیم. اللہ تبارک تعالیٰ کتنی آزمائشوں سے, کتنی آزمائش, اللہ اکبر, جان کی بھی قربانی دی. آپ کو نہیں معلوم کہ جب قوم و ملت میں توحید کا غلغلہ, توحید کا نعرہ بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے نہیں برداشت کیا اس دعوت کو. یہ دعوت ہی ایسی دعوت ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس سے آغاز کرو گے, رب ذوالجلال کی قسم ہے, سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اپنوں سے آئے گا, اپنوں سے آئے گا. اپنے آپ کی مخالفت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چلنے والے, انہیں یہ آواز اجنبی سی لگ رہی ہے, انہیں یہ دعوت اجنبی سی لگ رہی ہے, انہیں نہیں پتا ہے, انہیں نہیں بتایا گیا. انہیں بتایا گیا اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, باقی جو کچھ بھی چاہو کرو. ایسا چلتا ہے؟ ایسا نہیں چلتا ہے, ایسا نہیں چلتا ہے. شادی کرنے کے بعد بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بسترے کو کسی غیر مرد سے ناپاک نہ کرے. اس سے پہلے جو بھی کرتی رہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. لیکن شادی کے بعد کوئی بھی عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, آپ کی ہماری بیویاں کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, کتنی بھی ملنسار کیوں نہ ہو, کتنی بھی بااخلاق کیوں نہ ہو, کتنی بھی نیک اور متقیہ اور پرہیزگار سب کچھ ہو, لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو اس کے پورے جسم پر ہمارا حق ہے, کسی ایسے مرد کے ساتھ جو اس کے لیے محرم ہے, غیر محرم ہے, اس کے ساتھ وہ شیک ہینڈ کر رہی ہے, مسکرا کے باتیں کر رہی ہے, ہمارا ماتھا ٹھنک جائے گا. جائے کہ اگر وہ ہمارے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک کرے, ہم اسے برداشت کر سکتے؟ بولو, نہیں کر سکتے اسے برداشت. اس کا تقویٰ, اس کی نمازیں, اس کی خدمت, اس کا حسن, اس کا جمال, اس کا سب کچھ آپ نے کروڑ روپے دے کر خرچ کر کے آپ نے شادی کی ہو, لات مار دیں گے آپ, نہیں ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاحشہ ہے, میرے بسترے کو یہ گندا کر رہی ہے, میں اس کی نماز کوئی, یہ دکھاوا ہے.
اس کا روزہ کچھ بھی نہیں. ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ صرف اس میں کہ اس نے غیر مرد کو بستر پر بٹھایا. وہ مالک الملک جو تمام غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند ہے, ہاں وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ زمین اس کی, آسمان اس کے, فضائیں اس کی, سورج کی روشنی وہ دیتا ہے, پانی وہ پلاتا ہے, دلوں کی دھڑکنوں کو وہ جانتا ہے, روح تمہارے جسموں کے اندر اس نے ڈالی, مٹی سے تمہیں انسان بنایا, تمہیں عظمت عطا فرمائی, تمہیں لقد کرمنا بنی آدم کا خطاب عطا فرمایا, تمہاری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. سب کچھ اس نے کیا, سب کچھ اس نے کیا. چلنے پھرنے کا سلیقہ, سوچنے کے لیے دماغ, دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے سماعتیں, بولنے کے لیے زبان, سونگھنے کے لیے ناک, ہاتھ, پیر, سب کچھ عطا فرمایا. اور اس کی ذات میں تم اسی کے بنائے ہوئے پتلوں کو, اسی کے بنائے ہوئے انسانوں کو شریک کرو, ساجیدار بناؤ. یا رسول اللہ المدد, یا غوث المدد, یا فلاں المدد, یا فلاں, اسی کے بنائے مردوں کے اوپر جا کے سروں کو جھکاؤ. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ تمہاری بیوی اپنے پڑوسی کو سوٹتے بیٹھتے پکارے. برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں برداشت کر سکتے ہو. ایک دو دفعہ برداشت کرو, اس کے بعد برداشت نہیں کرو گے. کیا بات ہے, یہ ہمیں چھوڑ کر اپنے پڑوسی کو بلاتی ہے؟ ہماری غیرت بیدار ہو جائے گی. اور اللہ کے سوا تم غیروں کو پکارو. اینٹ اور پتھر کو آواز دو, مردوں کو آواز دو, قبروں کو آواز دو, اور نہ جانے پیڑ پودے, سورج چاند کی پوجا, وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں سے جب آپ کھلم کھلا توحید کا اظہار کریں گے, وہاں سے گالیوں کے پتھر آئیں گے, وہاں سے اینٹ آئیں گے, وہاں سے دشمنیاں پیدا ہوں گی. تمہارا اپنا بھائی دشمن بنے گا, تمہارا اپنا باپ دشمن بنے گا, تمہارے اپنے محلے کے, گھر کے, گاؤں بستی کے لوگ دشمن بنیں گے. لیکن اس وقت سوچنا کیا کہ یہ تو روایت رہی ہے نبیوں کی, رسولوں کی. وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کے اندر 40 برس تک زندگی گزارتے ہیں. امین اور صادق کا خطاب ملتا ہے. بہت بڑے امانت دار ہیں. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امانت دار ہیں, بہت بڑے سچے ہیں, بہت بڑے نیک ہیں, بہت بڑے پرہیزگار. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت کے بعد پاکیزہ تھے, اسی طرح نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ رکھا تھا. اعلیٰ نسب کے اندر پیدا کیا, اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا کیا, اعلیٰ صفات عطا فرمائے, اعلیٰ حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس طرف کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہیں ان کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا. یہ عالم تھا. نبوت سے پہلے بھی آپ پاکیزہ تھے, نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ رکھا. وہ عظیم الشان ہستی جو تمام رسولوں کا سردار, تمام کائنات کا امام, تمام دنیا کا سب کا امام, اور جب اس نے 40 سال کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک آواز بلند کی, کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ایسے نہیں, پہلے اپنی صداقت کا اعتراف کروایا. کہا اے لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہوا ہے جو تمہارے اوپر صبح سویرے حملہ کرنے والا ہے, اب مصدقیہ, کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے, مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, پہاڑی کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو دکھائی دے رہا اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں, تو ہم مان جائیں گے. کیوں؟ ہم نے ما جربنا علیک الکذب, ما جربنا علیک الکذب, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ہمیں یقین ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج, ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, لوگوں جب میرے اوپر اتنا تمہیں کانفیڈنس ہے, اعتبار ہے, بھروسہ ہے, یقین ہے, تو میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے, دنیا تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی, کیسر و کسرا کے تاج تمہارے قدموں میں آئیں گے, کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, جنت عطا فرمائے گا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو. جب آپ نے یہ دعوت دی, یہ دعوت کا ہمیں اردو میں ترجمہ ہم پڑھتے ہیں عربی میں, لا الہ الا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں, اس
اس کو عرب بہت زیادہ جانتے تھے. جو معنی لا الہ الا اللہ کا ہے وہ ابو جہل اچھی طرح سے سمجھتا تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب بڑے بڑے آج ہمارے ملکوں کے مولوی بھی نہیں سمجھتے. عوام تو عوام ہے بیچاری, اللہ من رحم اللہ, جسے اللہ علم دے دے توفیق دے دے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم انہیں وہ معلوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا. ابو جہل کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, بہت کچھ تیاگنا پڑے گا, بہت کچھ سے ہمیں مخالفت کرنا پڑے گا. اسے پتا تھا, ابو لہب کو بھی پتا تھا کہ یہ لات, یہ منات, یہ عزا, یہ ابراہیم کے اسٹیچو بت, یہ حضرت مریم کا بت, یہ حضرت عیسیٰ کا بت جو خانہ کعبہ کے اندر 360 معبود ہم نے رکھے ہیں, ان سب سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا. ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا یہ مشکل کشا نہیں ہے, یہ حاجت روا نہیں ہے, یہ بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے, یہ دکھ سکھ نہیں دور کر سکتے, اس کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. ابو جہل کو پتا تھا, اس لیے اس نے کیا کہا؟ قرآن کریم سنیے, اللہ رب العزت فرماتا, اس نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا, ارے محمد نے تو ایسی دعوت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک معبود بنا لو. اسے پتا تھا کہ یہ پکارنا اپنے ان بتوں کو یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ بولو, عبادت ہے. اسے پتا تھا, اسے پتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار سمجھنا, مشکل کشا سمجھنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اسے معلوم تھا. لیکن مسلمانوں, کیا تمہیں بھی معلوم ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں بیچارے جن کو نہیں معلوم ہے, اس لیے اٹھتے بیٹھتے اپنے پیروں فقیروں کو پکارتے رہتے ہیں مدد کے لیے. پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ غیروں کو چھوڑو, ان تک تو آپ نے اسلام پہنچایا ہی نہیں, ان تک آپ نے اسلام نہیں پہنچایا. ابھی کھانے پینے کی لڑائی, قربانی بکرے ذبح کرنے کی لڑائیوں میں آپ کو پھنسے, توحید تک کہاں پہنچے آپ؟ اور انہی میں اٹک کر آپ کو پیسا جا رہا ہے اس ملک کے اندر, اور ٹیررسٹ اور دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے, یہی پر اٹکایا گیا. جب توحید کی بات کرو گے, جب انہیں دعوت اسلام پیش کرو گے, جب ابراہیم جیسی جرت پیدا ہوگی, ابراہیم جیسا کلیجہ پیدا ہوگا, ابراہیم جیسا صبر تمہارے دلوں کے اندر آئے گا, ابراہیم جیسی قوت آئے گی, اس وقت کسی کے ماتھوں کی پیشانیوں پر پڑے ہوئے شکن نہیں دیکھو گے. رب کی توحید ہوگی, اللہ کی توحیدانیت کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ تبارک. تب مصیبتیں آئیں گی, تب کڑاہیوں میں کھولتے ہوئے کڑاہیوں کے اندر تمہیں ڈال کر بھون دیا جائے گا, تمہیں جلتے ہوئے انگاروں کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. تم ایک مسجد بنانے کے لیے اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ایک مسجد بنانے کے لیے, یہاں مخالفت, وہاں مخالفت, فلاں مخالفت, جناب علی وہ روڑے, یہ راڑے, وہ فلاں, وہ جھگڑے. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس توحید کی کمی کی وجہ سے ہے. شیطان ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے کہ کلمہ توحید اس توحید کی مسجد سے بلند ہوگا تو پھر ہمارا پورا مکر اور فریب کا پردہ چاک ہوگا, لوگ صحیح دین پر آئیں گے, لوگ جنت میں جائیں گے, جہنم جو ہماری دعوت کا نتیجہ اس سے دور ہو جائیں گے. اس لیے یہ تم سے مخالفت نہیں کرتے, یہ تمہاری مخالفت نہیں ہے. تم نے گھر بنایا, کسی نے مخالفت کی؟ تم نے پانی کی ٹانکی لگائی, کسی نے مخالفت کی؟ تم نے دروازے کھڑکیاں کھولے, کسی نے مخالفت کی؟ ہاں سوچو, کوئی مخالفت نہیں, بلکہ تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں بھائی کوئی ضرورت ہے ہم دینے, ہاں بھائی کیا ہے, ہاں بھائی وہ مدد کریں. اس توحید کی مسجد, توحید کے کلمے کی مخالفت ہے, یہ اللہ کی مخالفت ہے, اللہ کے دین کی مخالفت ہے. سنو ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کے دین کی, کوئی بات نہیں. حضرت خباب بن عرد جلا دیے گئے, بلال حبشی کو جلتے ہوئے ریتوں کے اوپر ڈھکیلا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کو لہو لہان کیا گیا طائف کے میدان میں, غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا گیا,
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو مصیبتیں جو پریشانیاں آئیں کوئی بات نہیں ہم یہ برداشت کر لیں گے، پر اللہ عز و جل جو ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی چیز کی شرکت کو گوارا برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ عز و جل کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ ذلیل کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین کی توحید بلند ہو رہی۔ ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ صاحب دعا کیجئے ان نوجوانوں کے لیے جو چن پٹنا کہاں ہے یہاں پہ، وہاں پہ کچھ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مہدوی لوگوں نے 40-50 اس میں ایک نوجوان کو پچھلے جمعے کو مار کر اتنا زخمی کیا تو بیچارہ ہاسپٹل میں موت و حیات کی کشمکش سانسیں گر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ کس سے ماں بہن کی گالیاں دی؟ کسی کو اس نے صرف یہ کہا لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیطان ابل پڑا۔ نبی کائنات نے بھی صفا کی پہاڑی سے یہی آواز بلند کی تھی، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ۔ کسی بھی مخلوق کو، کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، کوئی بھی، تم جب یہ جملہ کہو گے گالیوں کے، اینٹ کے، سب کے پتھر تمہارے پر آئے۔ سب سے پہلا پتھر وہی ابو لہب جس کی سنتیں آج ہمارے ملکوں میں منائی جا رہی ہیں، وہی ابو لہب جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ ان کے پیدائش کی خوشی، رسول اللہ کی پیدائش نہیں، محمد بن عبداللہ کی پیدائش، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا، سویبیہ لونڈی۔ اس نے کہا ابو لہب تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا عبداللہ جو مر چکے ہیں، تمہارے بھائی مرے ہوئے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، خوشی سے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ وہی خوشی و مسرت والا ابو لہب جب وہی رسول اللہ بنائے گئے محمد صلی اللہ، اور جب انہوں نے کلمہ توحید بلند کی تو گالیوں کا پتھر اس کی طرف سے۔ اس نے کیا کہا تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ کیا اسی لیے ہمیں تو نے پہاڑی، اس صفا پہاڑی کے نیچے جمع کیا تھا؟ اسی لیے جمع کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کتنا بڑا خطرناک جملہ، چاچا بھتیجے کو یہ کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، برباد۔ وہی چاچا جو پیدا ہونے پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج وہی چاچا ہے آج جس کی سنتیں خوشیوں میں منائی جا رہی، نبی کی وفات پر میلاد کا نام لے کے عید میلاد میں منایا جا رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ یہ دعوت ایسے دنیا تک نہیں پہنچی ہے میو 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 کر کے، چپکے ایک مولوی صاحب فضائل بیان کرتے تھے، قرآن کا یہ کی فضیلت، قرآن کی یہ فضیلت، قرآن کی یہ فضیلت۔ نیا مسلمان تھا، مولوی صاحب کے درس میں بیٹھتا تھا، بہت ہو گیا سال بھر فضائل ہی سنتا رہا۔ ایک دن کہہ رہا مولانا وہ قرآن تو دکھاؤ، ہاں وہ قرآن تو ہم کو پڑھاؤ نا، کیا ہے اس میں لکھا ہوا، ہمیں بھی بتاؤ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، فضائل تو سن گئے، لکھا ہوا کیا ہے، اس کے اندر تعلیم کیا ہے، آج تک ہمیں آپ نے نہیں بتائی۔ خاموش، قرآن تم سمجھ سکتے ہو، بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکے، تو جمعہ 8 دن کا مسلمان آیا، تو قرآن سمجھ سکے گا؟ اس کے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے دماغوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے عقلوں کی ضرورت ہے، 17 علوم کی ضرورت ہے۔ تجھے تو ایک بھی علم نہیں ہے، اپنا ہی علم نہیں ہے، تو کیا پڑھے گا، تو کیا سمجھے گا قرآن؟ بس فضائل سن، تو مردہ نہ کرو فضائل بیان کر کے، صرف فضائل۔ انہیں حقیقت بھی بتاؤ مسلمانوں کو، یہ بیچارے محبت سے یہاں آتے ہیں، انہیں بتاؤ توحید کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہے، انہیں بتاؤ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی اطاعت کے ثمرات کیا ہیں، کیسے جنت میں جا سکتے ہو، کیسے جہنم میں سے بچ سکتے ہو، انہیں یہ بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، کھلا بتاؤ۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رکھا۔ یہ اللہ نے میڈیا عطا فرمایا ہے، زبردست میڈیا ہے تمہارے لیے، نہ ٹی وی، نہ فیس بک، نہ انٹرنیٹ، کچھ نہیں، یہ سب بیکار، آدمی فالتو میں اسے سنتا ہے۔ یہاں پر
ہفتے میں ایک میڈیا, کم سنو عمل کرو, جتنا سنو عمل کرو. یہ ہے وہ میڈیا, اس کا استعمال کرو, صحیح استعمال کرو. اس کا غلط استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جاؤ. یہ سوچو ہمارا بھائی جہنم میں نہ جائے, آگ میں نہ جائے. نیند نہیں آنی چاہیے تم کو. عرض کر رہا تھا میں, ابھی تو آپ نے توحید کا آغاز ہی نہیں کیا. اس ملک کے لوگوں کو 80 کروڑ 90 کروڑ انہیں توحید کون بتائے گا؟ یہ تو الحمدللہ تمہاری فضل ہے, اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. جاؤ اپنے مال سے, اپنے جان سے, اپنے زبان سے اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے انہیں توحید کی دعوت دو, انہیں اسلام کا پیغام بتاؤ, انہیں امن اور ایمان کا درس دو, انہیں جہنم سے نکالنے کی جد و جہد کرو, کوشش کرو. اس کے پاداش میں تھپڑ پڑیں, پتھر پڑیں, گھر لوٹیں, ملک چھوٹے, شہر چھوٹے, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جب اللہ کی راہوں میں انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف واپس ہونے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. یہی وہ اللہ کے بندے ہیں, صبر کریں گے. اللہ فرماتا اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی, مغفرت والے معاف کر دیے جائیں گے. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے, ہدایت یافتہ لوگ ہیں, کامیاب ہونے والے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, قربانی چاہتا, اسلام قربانی چاہتا ہے. اسی سے اس کی عظمت ہے, اسی کی بلندی ہے. اس لیے یہ مہینہ, یہ ہفتہ, یہ ایام جو گزر رہے ہیں انہی ابراہیم کی قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے وقت پڑا تو بیٹے کے گلے پہ بھی چھری چڑھا دی. کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اے بار الہ, یہ بڑھاپے کا جو بڑھاپے کی جو لاٹھی ہے میرا بیٹا, عصا ہے, اتنی عمر میں جو تو نے اسماعیل کو عطا کیا ہے, تو اس کی قربانی چاہتا ہے تو چل اس کی بھی قربانی, گلے پہ چھری چڑھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, جنت سے فدیہ آیا, وہ ذبح ہوا. ابراہیم نے آنکھ کے پٹی کھولی, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا. عرش سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اللہ کی بارگاہ جنت سے میڈھا آیا اور ذبح ہو گیا. ابراہیم سمجھے بچہ ذبح ہو گیا ہے, لیکن جب آنکھ کی پٹی کھولی تو اسماعیل بغیر میں کھڑے مسکرا رہے. اللہ نے یہ قربانی کھولی. آج ہمیں اپنی اولاد کی قربانی اللہ نہیں مانگ رہا, جانور کی قربانی. اس میں بھی بخیلی, اس میں بھی کنجوسی, اس میں بھی کہتے نہیں ایک ہی بکرا ہے تو بکرے کا. ارے اللہ کے نبی کو موقع ملا حج کے دنوں میں کتنا اونٹ ذبح کیا, 100 اونٹوں کی قربانی. کتنی؟ 163 تو اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح کیے, اور باقی کو کہا کہ یہ ذبح جتنی عمر تھی 63 برس کی. اللہ اکبر, 63. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, پڑھو, سمجھو, سنو اور قربانی کی تیاری کرو. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ضرورت اسلام کو پڑے اللہ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صحیح دین اور صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کی مخالفتوں سے اسلام مسلمانوں کو, غیروں کو بھی اللہ محفوظ رکھے, کیونکہ وہ عزیز انتقام, وہ سب سے غالب بدلہ لینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اللہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے اپنے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے اپنے محلے اور قریے, بستی, شہر جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان رہتے اور بستے ہیں, اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ ان کی بہن بیٹیوں کی آبرو, ان کی عزت, بچوں کی, سب کے جانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے, دشمنوں سے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اپنے وطن میں خوش اور خرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.